السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کا ہمارا مختصر موضوع ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں. الحمدللہ 3 یا 4 دن کے بعد ہم لوگ ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے، تو ہم پر یہ لازم ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں اور یہ سمجھیں کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں. چونکہ دیکھیں آپ محترم سامعین، ہر گھر میں آنے والے مہمان کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے، اس کا استقبال پہلے سے کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا مقدس مہینہ، یہ متبرک مہینہ ایک مہمان کی طرح ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا استقبال بھی اسی طریقے سے کریں اس طریقے سے ہم اور بھی مہمان کا استقبال کرتے ہیں. تو آئیے ہم ذرا دیکھیں گے کہ ہم اس کا استقبال کیسے کریں. اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی عظمت کا احساس اور اس کی فضیلت کا احساس اپنے دل کے اندر پیوست کر لیں، داخل کر لیں، تاکہ جب یہ مہینہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ جب ہم اس مہینے میں داخل ہو جائیں تو ہمارے اندر سستی، غفلت، لاپرواہی پیدا نہ ہو. کیونکہ جب کسی چیز کی عظمت کا احساس اس کے ملنے سے پہلے معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے ملنے پر بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے، بہت ہی مسرت محسوس ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت کا احساس اور اس کی فضیلت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں اور پیوست کر لیں. کیونکہ جب اس مہینے میں ہم داخل ہو جائیں تو ہمارے اندر سستی، غفلت، لاپرواہی پیدا نہ ہو. اور آپ اس مہینے کی عظمت کا احساس اس طرح پیدا کریں کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اسی طرح اس مہینے کی عظمت کا احساس آپ اپنے دل کے اندر اس طرح پیدا کریں کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو جنت نصیب فرماتا ہے، جنت میں داخلہ منظور کر لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے. اسی طرح اس مہینے کی عظمت کا احساس آپ اپنے دل کے اندر اس طرح پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم رمضان کا استقبال اس طرح کریں کہ ہم اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں، ہم اس کے آنے پر خوش ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم مایوس ہو جائیں، ہم رنجیدہ نہ ہوں، ہم غم میں مبتلا نہ ہوں، ہم پریشان نہ ہوں. ہم یہ نہ سوچیں کہ اب کیا ہوگا، رمضان کا مقدس مہینہ آ چکا ہے، ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، ہمیں تراویح پڑھنی پڑے گی، ہمیں بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، ہمیں تلاوت قرآن کرنا پڑے گا. ہم اس کو بھاری محسوس نہ کریں، ہم اس کو مصیبت نہ سمجھیں، ہم اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ ہم اس مہینے کی آمد پر خوش ہو جائیں اور خوشی خوشی اس کا استقبال کریں. ہم اسی طریقے سے اس ماہ مقدس کا استقبال اس طرح کریں کہ اس مہینے کی جو مخصوص اعمال ہے، جیسے روزہ ہے، صدقات و خیرات ہے، تلاوت قرآن ہے، تراویح ہے، قیام اللیل ہے، اعتکاف ہے، اس کا ہم علم حاصل کریں. اس کے جو مسائل ہیں، اس کے احکام، اس کو سمجھیں ہم، تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، تاکہ اس میں غلطی کہ ہم شکار نہ ہوں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، روزے کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، سحری کے تعلق سے، تاکہ ہم اس کو مکمل طریقے سے ادا کر پائیں ہم اور ہم سے یہ چھوٹ نہ جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی جو مخصوص اعمال ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے جان لیں، تاکہ اس کو انجام دینے میں ہم سے غلطی نہ ہو، ہم سے چوک نہ ہو جائے. اسی طریقے سے اس مہینے کا استقبال ہم اس طرح کریں کہ ہم کمر بستہ ہو جائیں. ہم نیک اعمال کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو انجام دینے کے لیے ابھی سے ہم نیت کو خالص کر لیں اور کمر بستہ ہو جائیں. اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے پورے مہینے میں ہم نیک اعمال کریں گے اور زیادہ سے زیادہ کریں گے. ہم تو ابھی سے ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے کمر کو کس لیں. اسی طریقے سے ماہ رمضان کا استقبال اس طرح کریں کہ ہم اس کے آنے پر اپنی گناہوں
کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروا لیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں توبہ استغفار کو لازم پکڑیں، جیسا کہ ابن حبان کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جس شخص نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور پا لینے کے بعد اپنی بخشش اپنی معافی نہ کروائی تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ معافی کا مہینہ ہے، بخشش کروانے کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ ہے کچھ اعمال جو استقبال رمضان سے تعلق رکھتے ہیں، اس طریقے سے ہم رمضان کا استقبال کریں اور اس طریقے سے ہم رمضان کے مقدس مہینے میں داخل ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ مقدس تک پہنچا دے اور ماہ رمضان میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔